اور اچھی ویڈیوز کے لیے فیضی ورلڈ 2 کو سبسکرائب کریں۔ معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، منبر نور پر جلوہ بار علماء کرام و شورائے اعظام، آئیے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ جی لگا کر اپنے پیارے آقا کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وآصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ وعشیرتہ اجمعین وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ قابل مبارک بات ہیں آپ تمامی حضرات کہ آج عرس بخاری میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کریں پروردگار عالم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو فیضان بخاری سے اللہ رب ذوالجلال مالا مال فرمائے۔ بارہا علماء کرام نے آپ حضرات سے گزارش کیا ہے کہ مجمع میں جو خلا ہے اس خلا کی وجہ سے تھوڑی سی بے چینی اسٹیج پر ہے، اور یہ فطری بات بھی ہے۔ نماز کی صفوں میں اگر خلا رکھا جائے تو اس کی وجہ سے خشوع خضوع میں فرق آتا ہے، تو اسٹیج والوں کو بھی یہ خلا دیکھ کر کے خشوع خضوع میں فرق پڑ رہا ہے، اور آپ حضرات کو بھی سننے کا وہ شوق اور جذبہ جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پا رہا ہے، کہ راہ میں گزرنے والے لوگ مختلف قسم کے گزریں گے، ان پر نظر آپ کی پڑے گی تو توجہ بھی مختلف طرح کی آتی ہے، لمحہ بلمحہ بدلے گی، چینج ہوگی۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، اب کسی کو حکم نہیں دیا جا سکتا، آپ حضرات اگر ضرورت سمجھیں تو مجمع کے اندر تشریف لا کر کے بیٹھیں۔ میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، اس پر کچھ دیر لب گشائی کروں گا۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے مومنوں کی جان اور مال کو خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ اللہ رب الجلال نے خرید لیا مومنوں کی جان اور مومنوں کے مال کو جنت کے بدلے میں۔ ہم سب لوگ بکے ہوئے ہیں، مگر اللہ رب الجلال نے ہمیں خریدا ہے، رب قدیر کے دست قدرت پر ہم بکے ہوئے ہیں، اور جتنے لوگ بکے ہوئے ہیں ہم سب کو اس کے بدلے میں جو رب قدیر نے قیمت دی ہے وہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ ہماری جان بھی اللہ تعالیٰ نے خرید لیا، ہمارا مال بھی جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب اللہ تعالیٰ نے خرید لیا۔ دنیا کا ایک اصول ہے، ضابطہ ہے، جو خریداری ہم لوگ کرتے ہیں اچھی طرح سارے لوگ اس کو جانتے ہیں۔ دکان پہ آپ جب خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو سامان کو اچھی طرح سے الٹ پلٹ کر دیکھ لیتے ہیں، اگر آپ کو پسند آ گیا تو سامان آپ لے لیتے ہیں اور اس کی قیمت آپ ادا کر دیتے ہیں۔ سامان کے مالک آپ ہو گئے، دکاندار پیسے کا مالک ہو گیا۔ ایسا کہیں نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کہ پیسہ بھی دکاندار رکھ لے اور سامان بھی دکاندار رکھ لے، ایسا ہوتا ہے کیا؟ اگر دکاندار سامان بھی رکھ لے تو آپ کہو گے جناب میرا پیسہ مجھے واپس کر دے، میں کہیں اور سے جا کے سامان خرید لوں گا۔ سامان دکاندار کو واپس لوٹانا ضروری ہو جاتا ہے، رقم لے لینے کے بعد، قیمت لے لینے کے بعد۔ ہم سب نے اللہ رب الجلال کے ساتھ ایک سودا کیا، پروردگارا تو نے ہماری جان اور ہمارے مال کو خرید لیا جنت کے بدلے میں، تو ہم اپنی جان اور اپنے مال بسد شوق تجھے دینے کے لیے تیار ہیں، بس تو ہمیں جنت عطا فرما دے۔ ہماری جان بھی اب تیری ہے، ہمارا مال بھی اب تیرا ہے، تو جہاں جہاں کہے گا مولا
اپنی جان کو بھی لگا دیں گے، جہاں جہاں کہے گا اپنے مال کو بھی لگا دیں گے، بس ہمیں اس کے بدلے میں جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے وہ جنت چاہیے۔ لیکن اگر ہم لوگ اپنی جان اور اپنے مال کو اپنا ہی سمجھ بیٹھے اور اسے خرچ کرنے سے پیچھے رہے، تجوریوں میں سجا سجا کر رکھے، تو بولیے جنت ملے گی؟ بولیے مجمع میں جو لوگ بیٹھے سمجھ رہے تو جنت ملے گی؟ آپ قیمت بھی لے لوگے اور سامان بھی رکھ لوگے، یہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ یا تو قیمت لینے کے بعد سامان واپس دینا ہوگا۔ اگر جنت چاہیے تو ضروری ہے کہ اپنی جان اور مال کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ اے پروردگار یہ جان اور مال تیری ہے، اللہ رب الجلال جہاں جہاں تو حکم فرمائے گا وہاں وہاں لگا دوں گا۔ زکوٰۃ دینے کا حکم دے گا زکوٰۃ دوں گا، صدقہ دینے کا حکم دے گا صدقہ دوں گا، غریبوں کی امداد کے لیے کہے گا امداد کروں گا، مفلسوں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے کہے گا رکھوں گا، ہمیں نماز کا حکم دے گا پانچوں وقت کی نماز بھی ادا کروں گا۔ اے پروردگار تو جتنی مشقتیں کرنے کے لیے کہے گا سب کرنے کے لیے تیار ہوں، حتیٰ کہ جنگوں میں اگر جان گردن کٹانے کی نوبت آیا حکم دے تو وہاں بھی گردن کٹاؤں گا، اور بسل شوق اپنی گردن کٹا کے یہ کہوں گا جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اپنی جان نچھاور کر دوں گا۔ آج ہمارا اصول کچھ اور ہو گیا ہے، یہ جان بھی ہماری کاہے کے لیے ہم وضو میں محنت لگائیں، کاہے کے لیے ہم نماز میں ٹائم لگائیں، جان اپنا بچا کے رکھے رہے اور اپنا مال بھی اپنے ہی پاس دبا کے رکھے رہے، حتیٰ کہ ضرورت جن کو ہے ان کو نہ دے بلکہ جو مستحق ہیں حقدار ہیں انہیں بھی نہ دے، جو حقدار ہیں جن کو دینا چاہیے انہیں بھی نہ دے۔ آج کے اس اسٹیج سے خاص بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہاں پورا مجمع میرے ہی علاقے کا ہے الحمدللہ، اور مختلف جگہوں سے بھی ہے لیکن اکثریت اس علاقے کے ہی لوگ رہتے ہیں۔ آج ایک پیغام سے بخاری سے آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں، اپنے اماموں کی تنخواہ بڑھائیے، اپنے اماموں کی تنخواہ بڑھائیے، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور اس کا جواب دینا ہوگا۔ جس امام نے تمہاری ساری دینی ضرورت پوری کی، دن رات ایک کر کے تمہارے بچوں کی تعلیم کی فکر کیا، تمہارے گھروں میں دینی ماحول برپا کرنے کی فکر کی، تمہارا نکاح لایا، سب کچھ اس نے کیا، مگر تم نے اس کو اس کا جو معاوضہ صحیح ہونا چاہیے وہ بھی نہیں دیا۔ ایک مزدور کو جو مزدوری دی جاتی ہے وہ بھی ہم اپنے امام کو نہیں دیتے، 6000 میں ہم دم توڑ دیتے ہیں۔ بتائیے اس مہنگائی کے زمانے میں 6000 میں کسی امام کا گھر چلے گا؟ آپ بتائیے اگر چلے گا؟ آپ کا اگر کوئی بیٹا ہے تو میں 6000 دینے کے لیے تیار ہوں، دیجیے گا 6000 میں اس کو کام دوں گا، 24 گھنٹے میرے یہاں رہے مدرسے میں اور مختلف کام ہے آپ تک کروا لیجیے۔ آپ کہیں گے میرا بیٹا اتنا بیکار کون ہے؟ تو کیا یہ علماء آپ کو بیکار لگتے ہیں؟ یہ اگر اپنا وقت دیتے ہیں تو صرف ہماری اور آپ کی بھلائی کے لیے دیتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ مانیے کہ یہ لاکھوں کمانا بھی جانتے ہیں، مگر ہمیں اپنا وقت دے کر ہمارے مستقبل کو بنانے کی فکر ان کے ذہن میں ہے اور ہم انہیں صحیح اجرت بھی نہیں دیتے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال ہوگا، مال ہے پروردگار کا، اللہ کے نیک بندوں کے پیچھے اسے خرچ کیجئے، اللہ رب الجلال آپ کے گھروں میں بے پناہ برکتیں نصیب فرمائے گا۔ آپ خرچ کر کے تو دیکھیے، اے پروردگار یہ مال بھی تیرا، جان بھی تیری، تو جہاں جہاں لٹانے کے لیے کہے گا، میں کبھی یہ نہ کہوں گا کہ یہ مال تو میرا ہے، یہ جان تو میری ہے، میں خرچ کیسے کر دوں؟ نہیں، مولا میرا ہے، میں خرچ کر ہی دوں گا۔ یہ مجاز بنا لیجئے، جنت مل ہی جائے گی۔ سودا ہو گیا ہے، سودا ہو گیا ہے، بس جسے چاہیے ہاتھ آگے بڑھا لے۔ اور اگر کوئی دبا کے رکھا ہے تو صاف صاف لفظوں میں وہ کہنا چاہتا ہے کہ نہیں یہ سودا ہم کو منظور نہیں، جان بھی ہم بچا کے رکھیں گے
مال بھی دبا کے رکھیں گے جنت نہیں چاہیے، اور پھر مرے گا تو وہاں جا کے کہے گا جنت چاہیے. کس منہ سے کہے گا؟ اگر سوال پوچھ دیا گیا کہ کیا کیا نے سودا کے بدلے میں جو چیز دینی تھی وہ دیا تھا، ہم بولیں گے نہیں، ہم نے تو دیا ہی نہیں تھا. تو ہمیں وہ چیز ملے گی جس کے بدلے میں ہم نے سودا کیا ہے؟ بولیے نا میرے بھائی، ملے گی وہ چیز نہیں. اگر جنت چاہیے تو اپنی جان اور مال کو خدا کی راہ میں نچھاور کرنا ہوگا. ایک حدیث شریف سناتا ہوں آپ کو، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن عمره فیما افنا وعن علمه فیما فعل وعن ماله من این اکتسبه وفیما انفقه وعن جسده فیما افنا. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے یہ 5 سوال کرے گا، جب تک وہ اس کا جواب نہ دے لے اللہ کی بارگاہ سے اسے ہٹنے کی اجازت نہیں ملے گی. وہ ہل نہیں سکتا ہے، کہیں جا نہیں سکتا ہے، ہٹ نہیں سکتا ہے جب تک کہ ان 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے. سوال کیا ہوگا؟ سب سے پہلے پوچھا جائے گا میرے بندے، میں نے جو تمہیں عمر دی ہے اس عمر کو تو نے کہاں کھپا کے ختم کیا؟ اس عمر کو کہاں کھپا دیا، تو نے کہاں ختم کر دیا؟ ہم جواب اگر وہاں دیں گے کہ ہم تو پب جی کھیلنے میں اپنا ٹائم لگاتے تھے، ہم تو فری فائر میں اپنا ٹائم لگاتے تھے، ہم تو لڈو کھیلنے میں ٹائم بتاتے تھے، تاش کھیلنے میں اپنا وقت گنواتے تھے، کیا یہ جواب دے کر ہم بچ جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا. دھمکی کا بھی جملہ ہو سکتا ہے. ہم بولتے ہیں نا کہ کوئی غلط کرتا ہے تو آ جانا دکھاؤں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے برائی کرنے والوں آنا، ذرہ برابر بھی برائی کیے ہوگے تو یہاں دیکھو گے آ کر کے. اس لیے بچنے کی امید اگر ہے، اگر امید لگائے ہوئے ہیں تو ضروری ہے کہ اپنی عمر کا صحیح استعمال کریں. بیہودہ جگہوں پہ وقت کو ضائع نہ کریں، بیہودہ صحبت میں بیٹھنے کی کوشش نہ کریں، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں. اگر صحبت میں بیٹھ بھی گئے تو کامیابی مل جائے گی. وہ نیک لوگ کون ہیں؟ حدیث پاک میں سنیے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کن عالما او متعلما او متجالسا او مستمعا ولا تكن الخامس فتهلو. ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم بن جاؤ، عالم نہ بن سکو تو علم سیکھنے والا بن جاؤ، وہ بھی نہ بن سکو تو عالموں کی صحبت میں بیٹھنے والا بن جاؤ، وہ بھی نہ بن سکا تو عالموں کی بات کو غور سے سننے والا بن جاؤ. 5واں نہ بننا، علماء سے بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا نہ بننا، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے. اگر ہم برباد ہو رہے ہیں تو اس کے پیچھے کہیں یہ وجہ تو نہیں ہے. ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ ہماری ہلاکت کے پیچھے علماء کا بغض تو کام نہیں کر رہا ہے. اس لیے میرے بھائیو، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے اور اپنی عمر کو کامیاب بنائیں. پہلا سوال ہوگا عمر کہاں ختم کیا؟ جب تک جواب نہیں دے گا بندے کو ہلنے کی اجازت نہیں ہوگی. دوسرا سوال ہوگا علم کے بارے میں. جو تجھے علم ملا، علماء نے سکھایا، اس پر تو نے عمل کتنا کیا؟ کتنا عمل کیا؟ ہم جواب دیں گے کہ ہم مجلسوں میں جاتے تو تھے، ادھر سے سنتے تھے، ادھر سے نکال دیتے تھے. جلسوں کو ہم نے رسم و رواج بنا لیا تھا. علماء آئیں گے، کہیں گے، بس ان کو سننا ہے اور سن کر کے کان سے نکال دینا. یقین مانیے جب تک ہم اس کا جواب نہیں دے لیں گے کہ ہم نے اپنے علم پر عمل کرنا کیا ہے، رب ذوالجلال کی بارگاہ سے ہٹنے کی اجازت نہیں ملے گی. اور اس کے بعد جو سوال ہوگا وہ بہت اہم ہے. سنیے، غور سے سنیے، کان کھول کر سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پوچھا جائے گا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ. مال کے بارے میں کہ مال کو تو نے حاصل کہاں سے کیا؟ مال حاصل کہاں سے کیا؟ کیسے تمہارے پاس یہ دولت آئی تھی؟ اگر کوئی جواب دے گا کہ ہم نے کسی کو سبز باغ دکھا کر دھوکہ دے کر کے اڑا دیا تھا سارا پیسہ،
اور راتوں رات کروڑپتی بن گئے تھے ہم، تو کیا رب ذوالجلال ہمیں چھوڑ دے گا؟ بولیے چھوڑ دے گا کسی کو اگر کوئی جواب ایسا دے تو؟ نہیں، پروردگار عالم کی پکڑ بڑی سخت ہے، اگر پکڑ لے گا تو کوئی چھڑا نہ سکے گا۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، ضرور بہت سخت ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، ڈرے اس رب ذوالجلال سے جس پروردگار عالم کے دست قدرت میں پورا نظام قدرت ہے، ہماری زندگی ہے، ہماری موت ہے۔ مال کہاں سے حاصل کیا؟ کسی غریب کو رلاتے ہوئے، کسی غریب کا لوٹ کر لے آیا۔ آپ سوچ کر کے ذرا دیکھیں، حدیث شریف میں ہے کہ اگر کوئی دنیا میں کسی کا ناجائز پیسہ 1 روپے کا چھٹا حصہ کھا جائے تو قیامت کے دن اس کے بدلے میں 700 باجماعت نمازوں کا ثواب دینا پڑے گا۔ ہے آپ کے اکاؤنٹ میں اتنی نیکیاں؟ ہے آپ کے پاس اتنی نیکیاں ہیں؟ نہیں، آپ کا تو اکاؤنٹ خالی ہو سکتا ہے جناب۔ 700 باجماعت نمازوں کا ثواب، 1 روپے کا چھٹا حصہ کتنا ہوگا؟ 16-17 پیسہ ہوگا۔ 16-17 پیسے بھی اگر کسی کے ناجائز ہڑپ کھا لیے، سوچے وہ لوگ جو لاکھوں لاکھ اڑا لیتے ہیں ایک رات میں، وہ کیا جواب دے گا خدا کی بارگاہ میں؟ کیا وہ منہ دکھائے گا؟ پوچھا جائے گا مال تو نے کہاں سے لایا؟ دوسرا سوال ہوگا اس کے آگے، وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، اور تم نے اس کو خرچ کہاں کیا؟ کہاں خرچ کیا بتاؤ؟ علماء کے پیچھے تو خرچ کیا نہیں تھا، اور کیا بھی تھا تو علماء کے چوبے میں بندر نچانے والے لوگ جو گھومتے ہیں ان کے پیچھے خرچ کیا۔ اچھا حضرت ایک بات بتائیے، کتنوں بڑا عالم اور مولانا رہے گا 3 لاکھ کا نظرانہ ہوتا ہے کیا؟ 3 لاکھ روپے اگر کسی کو ایک گھنٹے میں کوئی لٹا دیتا ہے، اور امام صاحب بیچارہ 100 روپے کے لیے ترستا رہ جائے گا، رات بھر چھڑے پر بیٹھنا بھی پڑے گا، ورنہ مصلی چھین لیا جائے گا، اور یہ ناانصافی ہماری قوم کر رہی ہے۔ کب جو ان مسلمانوں کو عقل آئے گی اللہ جانے، کب جو اپنے پیسوں کا صحیح مصرف ڈھونڈیں گے اللہ جانے۔ لوگ کہتے ہیں یہ جناب تلخ جناب آتے ہیں، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ میں اپنے علماء کی بارگاہ میں بھی دستبستہ کروں گا، آپ گستاخی نہ منیں، آپ کے خلاف نہیں بولتا ہوں، ورنہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے علاقے میں ایک ایسی رسم چل پڑی ہے کہ جو نہ پیسہ لٹا دے، مشین آئی کلکتہ سے 2.5 لاکھ روپیہ اس کے اندر ڈالا اور ایک رات میں ایک آدمی کے منہ پر ڈال دیا، جیسے لگا جنت یہی لے کر چلا جائے گا۔ جو امام دن رات آپ کے بچے کو پڑھائے اس کو 200 دینے کی توفیق نہیں، اور 2.5 لاکھ روپے آپ اوپر چھوڑتے ہیں مشین سے۔ یہ بےہودگی جب تک ختم نہیں ہوگی مسلم معاشرے سے، مسلمان کبھی بھی صحیح راہ پر نہیں آ سکتا ہے۔ ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے ہیں۔ اپنی حیثیت کو تو کم سے کم پہچانیے، اپنا وقار سمجھیے، جیسے تیسے پیسے مت خرچ کیجیے۔ ہاں علماء کو دیجیے، جو علماء دین آپ کی خیر خواہی میں آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آپ کی بھلائی میں آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، دین اور مذہب کا کام کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کو دیجیے اور آپ ثواب دارین کا مستحق بنیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حالت آج ہماری ہو گئی ہے۔ بعض لوگ تو آج کل خرچ کہاں کرتے ہیں، شادی جب ہونے لگے گی تو 20,000 روپے کا پٹاخہ لے آئیں گے۔ کیا نکلتا ہے پٹاخے سے قاری صاحب؟ کچھ رسگلہ وغیرہ دھواں نکلتا ہے، یعنی 500 روپے کو 1 سیکنڈ میں اڑا کر کے دھواں دیکھتا ہے، آواز سنتا ہے، پٹاخے کی آواز ہوئی، اوپر کچھ روشنی ہوئی، اس کو دیکھا۔ اللہ کی بارگاہ میں جب پوچھا جائے گا میرے بندے جو مال تیرے پاس آئے تھے خرچ کہاں کیا، تو بندہ جواب دے گا مولا ہم نے اپنی شادی میں ڈی جے میں 20,000 لگا دیا، پٹاخے میں 20,000 لگا دیا۔ پوچھا جائے گا امام کو کتنا دیا، تو بولے گا کہ امام کو تو ہم بولے تھے کہ کیا ہے جانے مار رہے ہیں، صبح نہیں ہوگی کیا؟ آئیے گا صبح دے دیں گے۔ اب صبح جب آیا تو بولا کہ آپ ایک دم نہا دھو کے پیچھے لگے۔
یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے، حقیقت۔ اماموں کے ساتھ یہ سلوک اور ناجائز طریقے سے وہ پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ خدا کی پکڑ سے بچیے، اللہ رب الجلال کی بارگاہ میں بھاگنا آسان نہ ہوگا، ایک ایک ذرے ذرے کا حساب رب کی بارگاہ میں دینا ہوگا۔ اب بڑی آسان ہم نے سمجھ لیا جنت کو، جلسوں میں جائیں 4 بار نعرہ لگائیں گے ہم کو جنت لے کے جا رہے ہیں۔ یہ مزاج ہمارا آج ہوتا جا رہا ہے، اتنی خوشخبری مل گئی ہم کو نا کہ اب ہم کو ایک دم عرش ہی ڈھونڈنے لگے ہیں، جنت تو میرے باپ کی ہے، وہ میری جاگیر ہے، ایسا سمجھنے لگے۔ اگر ایسا ہی آسان ہوتا تو اللہ کے پیارے رسول جو معصوم تھے، میرے آقا سے کوئی گناہ تو ہو ہی نہیں سکتا، رات رات بھر عبادت میں پاؤں میں ورم آ جاتا۔ عائشہ پوچھتی یا رسول اللہ آج اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اگر جنت اتنا آسان ہوتی تو صحابہ رو رو کر کے آنسو نہ بہاتے، حضرت صدیق اکبر کہتے سورہ ہود نے تو مجھے بوڑھا کر دیا ہے، جب بچے کے ہی ذکر کو پڑھتا ہوں، جب قیامت کی ہولناکی کو پڑھتا ہوں تو آنکھوں سے اتنے آنسو بہنے لگتے ہیں کہ بڑھاپا آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سوچئے ہم کس دنیا میں جی رہے ہیں، کہاں ہم کھوئے ہوئے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں آج نہیں تو کل جانا ہوگا۔ جوانی کا جنون آپ پر ہمیشہ سوار نہیں رہ سکتا جناب، بڑے بڑے جوانوں کو نگل لیا کورونا نے۔ آپ بھی اگر خدا نہ کرے شکار ہو گئے تو پھر خدا کے یہاں جا کر کے سوائے پچھتاوا کے کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، بڑی محبت سے میں آپ کو یہ پیغام عرص بخاری سے دے رہا ہوں، بزرگوں کا فیضان اپنے ساتھ لے کر کے آپ ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جب بھی اپنا مال حاصل کریں جائز طریقے سے حاصل کریں، اور جب خرچ کریں تو جائز طریقے سے خرچ کریں۔ کھلانے پلانے میں شادیوں میں اعلیٰ انتظام کیجئے، کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر بفے سسٹم مت کیجئے۔ اس کو بفے بولتے ہیں، بفو بولتے ہیں۔ کھڑے کھڑے کھانا، چلتے پھرتے کھانا، مانگ کے کھانا، ہاتھ میں پلیٹ لے لیجئے ہم لوگوں سے مانگی، جب زیادہ پیسہ ہو جاتا ہے اپنے پاس تو یہ سسٹم سے کھانا کھلایا جاتا ہے۔ جو سنت طریقہ ہے اس سنت طریقے پر کھانا کھلائیے۔ اللہ کو سب سے زیادہ وہ عمل پسندیدہ ہے جو سنت رسول کے مطابق انجام دیا جاتا ہے۔ شادیوں کو آسان بنائیے، مشکل نہ بنائیے۔ شادیوں میں پریشانی زیادہ پیدا مت کیجئے، ڈیمانڈ کی کمی کیجئے۔ اگلے سال میں نے کہا تھا جہیز کا مطالبہ کم کیجئے، کم کیجئے، بالکل ختم کیجئے۔ یہ ہماری ماں بہنیں کہتی ہیں یہ ہمارے قوم کی امانت ہے، یہ دشمن نہیں ہے۔ ان کو اپنا گھر لے جانے کے لیے آپ لاکھوں روپے ڈیمانڈ کرتے ہیں، ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم ایک ایسی خاتون کو اپنا گھر لے جانا چاہتے ہیں جو ہمارے گھر کا ماحول رش کے جنت بنائے گی، اور اس کے بدلے میں ہم رقم وصول کرتے ہیں، اور اسی کے پیسے سے میں نے دیکھا ایک آدمی بیچارہ ایک کاغذ لے کر کے لیٹر پیڈ پہ لکھوا کے مہر لگا کے مانگنے آیا تھا۔ میں نے کہا کیا کرنا ہے؟ بولا بیٹی کی شادی کرنا ہے، ڈیمانڈ مانگنا اتنا ہے۔ پتہ لگایا بیٹا والے کا پلان کیا ہے تو معلوم ہوا 15,000 میں اس نے ڈی جے کیا ہے، 20,000 کا پٹاخہ لگا کے اس بیٹی والے کے کلیجے پہ پھوڑے گا۔ اگر چھوڑ دیا ہوتا یہ 20 اور 15,000 تو کچھ تو آرام ہو جاتا اس کو، لیکن نہیں، یہ نہیں کریں گے ہم وہ کریں گے جو میرا مزاج کہتا ہے، جو ہمارا شوق کہتا ہے۔ اللہ رب الجلال کی بارگاہ میں جب جاؤ گے تو یہ سارا شوق چکنا چور ہو جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں جواب دینا ہے میرے بھائیو، اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اپنے مال کو محنت سے کمائیے اور محنت اچھی جگہ پر خرچ کیجئے جو صحیح مصرف ہے۔ مل بیٹھ کر اپنے اماموں کی تنخواہ بڑھائیے تاکہ آپ کے یہاں کی امامت درست ہو، ورنہ امام نیت مان کے کھڑا ہو جاتا ہوگا اور ان کی پریشانی بال بچوں کے ساتھ رہتی ہوگی۔ کیسے کریں؟ چاول ختم ہو گیا ہے گھر میں، آئے گا کہاں سے؟ مہینہ پورا ہو بھی رہا ہے کہ تنخواہ مانگ لیں، 6,000 تو 2 ہی دن میں ختم ہو گئے تھے، اب کہاں سے ضرورت پوری ہوگی؟ امام کا دماغ گھوم رہا ہے، رکوع کی جگہ سجدہ کر دیا، سجدے کی جگہ وہ ایک ہی سجدے میں کھڑا ہوا۔ تو لوگ کہتے ہیں امام صاحب دھیان کہاں رہتا ہے؟ کہاں نہیں رہے گا، دھیان تو ان کا آپ نے چھین لیا ہے، ان کے ذہن کا سکون اور قرار تو آپ نے چھین لیا ہے۔ اور امام لوگ خاموش رہیے گا تنخواہ بڑھے
امام لوگوں کو ہنگامہ کرنا ہوگا. دیکھیے کبھی زندگی میں یہ وقت نہیں آئے گا جو آپ سوچ رہے ہوں گے نا کہ اسٹرائک پر بیٹھیں گے امام لوگ, اسٹرائک پر بیٹھیں گے احتجاج ہڑتال میں کہ اب ہم لوگ نماز نہیں پڑھائیں گے, تنخواہ بڑھاؤ کا پڑھائیں گے. ایسا وقت کبھی زندگی میں نہیں آئے گا. ان کو بھوکا رہنا پڑے, رہ جائیں گے. ان کا زمین الحمدللہ زندہ ہے, بے غیرت قوم یہ نہیں ہے. یہ لاک ڈاؤن کا گزرا حضرات کیا کہیں مسلمانوں کو, روزانہ لوگ اپنے گھر میں طرح طرح کے پکوان پکا کے کھاتے رہے, مگر کسی کو توفیق نہیں کہ کسی عالم سے پوچھ لیں حضرت لاک ڈاؤن کا کیا چل رہا ہے, کیا چل رہا ہے لاک ڈاؤن میں, آپ کے گھر کی کیا حالت ہے. نہیں پوچھا کسی نے. کوئی پوچھا ہو ماشاءاللہ تو وہ اللہ کا خاص بندہ ہوگا, مگر اکثروں کا یہ حال ہے ہمارے علاقے میں کہ کسی نے کسی عالم کی خیریت پوچھ کر کچھ مدد کر دی ہو. میں نہیں کہتا کہ ہم ہی لوگوں میں سے کسی کی کیجئے, اپنے امام کو کم سے کم پوچھ لیجئے کیا ضرورت ہے آپ کے گھر میں. لاک ڈاؤن میں انکم کی کمی ہو گئی ہے, آپ سارا مزاج آپ کے آمدنی کے سارے ذرائع بند ہونے لگے ہیں, اس سے آپ کا گھر چلتا ہے. میرے بھائیوں, میں آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات ان مسئلوں پر سنجیدگی سے غور کیجئے. موبائل کا ریچارج کرنے کا آج کل ہو گیا 300 روپے لگ بھگ, اور ایک ایک گھر میں 4-5 موبائل ہوتے. جتنا آدمی اتنے لوگوں کے ہاتھ میں موبائل, اور سب کوئی اتنے کا ریچارج کروا رہا, اور ایک مہینے میں امام کو 100 روپیہ بھی نہیں دینا. ریچارج کرانا تو دور کی بات, ایک موبائل کے ریچارج کا خرچہ تو دور کی بات, 100 روپے بھی دینا گوارا نہ کرے گا. مزاج کو بدلیے تھوڑا سا. اگر ہم اب بھی نہیں سمجھے تو حالات ہو گئے ہیں نا, اور جو دشمنوں کی دشمنی کا شکار ہو رہے ہیں, جگہ جگہ پہ ہمیں مسائل و علام میں مبتلا کیا جا رہا ہے, یہ سب ہماری غیر دانشمندی کی وجہ سے. ہم جن کو قائد دل ہیں ہمیں قائد سمجھنا چاہیے, جن کی قیادت میں ہمیں چلنا چاہیے. ہم نے اپنی قیادت چھوڑ دی ہے, ہم نے اپنے دماغ کے اپج کو, ہم نے دماغ کے نتائج کو اپنا سب کچھ سمجھ رکھا ہے. اور دین پر تو لوگ ایسے بولتے ہیں جیسے لگے گا کہ یہ امام بخاری ہے, یہ امام اعظم ہے, یہ امام ابو یوسف ہے. دکانوں میں آپ چلے جائیے, جب کوئی مسئلہ چھڑ جائے گا, کیا مفتی صاحب, کیا مولانا صاحب, کیا امام صاحب. ابھی آج ہی صبح مولانا نے فون کیا کہ خروج بے سنئی نماز میں فرض ہے. خروج بے سنئی نماز میں فرض ہے, یہ مسئلہ میں نے ایک آدمی کو بتایا اور کتاب میں دکھایا, وہ کہتا آپ نہیں جانتے. اللہ اکبر. آپ سوچئے امام صاحب جو پڑھا 15 سال وہ نہیں جانتا, اور جس نے جا کر کے 4 رکعت نماز پڑھ لی, 5 وقت کی نماز پڑھ لی, وہ سب جانتا ہے. اپنے علماء سے محبت کیجئے, یہ انبیاء کے وارثین ہیں. اگر ان سے ذرا سی بھی ہم محبت ہوئے, جب بھی آپ تاریخ ادا کر دیں گے, علماء سے جب بھی قوم الگ ہوئی ہے, بربادی کے دہانے پہ لگ گئی ہے. آپ کو نہیں کہتا کہ آپ دنیا کی قیادت ان سے کروائیے, نہیں, آپ کر لیجئے جناب, مگر دین کی قیادت ان کو آتی ہے, انہیں کرنے دیجئے. اللہ رب الجلال ہم تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلائے, گامزن رکھے. بولیے آمین. بس یہ پیغام آپ کے ذہن میں نے ڈالا. اب امام حضرات سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات بھی اپنی ذمہ داریاں سمجھ لیجئے, اور یہ سمجھئے کہ میں 10,000 کا مستحق ہوں. ہمارے امام حضرات بھی سوچتے ہیں کہ ہم اتنی لائق ہوں گے تو ہم کو دے رہا ہے, اور پریشان رہتے ہیں. نہیں, آپ اپنی ذمہ داری سمجھیں. الحمدللہ آپ 10 نہیں, 15 نہیں, 20,000 سے بھی آگے کے لائق ہیں, مگر کم سے کم اتنا ضرور لے لیجئے آپ کہ جس سے آپ کی زندگی اچھی گزر جائے, اور آپ عوام کی جو ضرورت ہے وہ بحسن و خوبی مکمل پورا کرنے کی کوشش کیجیے. بچوں کی تعلیم میں بھی مکمل وقت لگائیے, بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے جو کچھ بھی لائے ہمیں تیار کرنا پڑے وہ کریں. انشاءاللہ ہماری قوم ہماری محنت کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس کی بھرپور اجرت اور اس کا معاوضہ دینے کی کوشش کریں گے. اللہ رب قدیر ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, ان بزرگوں کے صدقے میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.